نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحضرة الرئيس الجليل وسادة الإخوان الزملاء في مجال العمل الإسلامي، السادة الممثلين للأقطاع العربية، أرحب بكم أيمن الترحيب، وأرجوكم أن تسمعوا لي بالحديث مع هذا الحشد، مع هذا التجمع الكبير الإسلامي الذي أعتبره أمانة في أعناقنا، في أعناق من وجه الدعوة إلى هذه الجماهير المؤمنة المسلمة، فيتلتقي على هذا الصعيد، صعيد دار العلوم ديوبند المبارك. اسمحوا لي أن أتحدث إليهم بلغتهم، فإني أخشى أن أكون مسؤولا أمام الله، أن أكون مسؤولا وأن يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بتلابيبنا ويسألنا كيف ضيعتم هذه الثروة الهائلة، هذه الطاقة التي تستطيع أن تفتح العالم بإيمانها وبوعيها وبشعورها الإسلامي وبعقيدتها الصافية السليمة وبقوتها الروحية. لذلك اسمحوا لي نتكلم مع هؤلاء بلغتهم، وأنتم أكرم وأنتم أسمى من أن أوجه إليكم خطابا وأنتم في غنى عن ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میرے دوستوں، اور اسلام کے جسم کے لخت جگر اور دل کے ٹکڑوں اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ میں بجائے ان کو خطاب کرنے کے جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو خطاب کروں اور آپ کی زبان میں خطاب کروں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی ہے، اور یہ آیت میرے ذہن میں فوری تو میرے کان میں کہا کہ تم اس مجمع کو دیکھ رہے ہو، اس مجمع کا تصور کرنے اول میں پہلی صدی اسلامی ہجری میں کسی کو ہو سکتا تھا؟ بڑے سے بڑا دوربین، بڑے سے بڑا بلند نظر، بڑے سے بڑا بلند حوصلہ، بڑے سے بڑا صاحب فراست، بڑی سے بڑی پیشین گوئی کرنے والا اس کا تصور بھی کر سکتا تھا کہ دنیا میں نہیں، کرۂ ارض پر نہیں، اس کے ایک بر اعظم ایشیا میں اور پورے ایشیا میں نہیں بلکہ ایک اس کے ملک ہندوستان میں جو جزیرۃ العرب سے 7 سمندر پار ہے، جو زبان کے رشتے سے، تہذیب کے رشتے سے، قومیت کے رشتے سے، نسل کے رشتے سے، مذہب کے رشتے سے، کسی رشتے سے بھی جزیرۃ العرب سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا، اس پورے ہندوستان میں بھی نہیں، اس کے ایک صوبے میں، صوبے متحدہ میں، اور پھر اس پورے صوبے میں بھی نہیں، اس کے ایک ضلع سہارنپور میں اور پھر اس کے پورے ضلع میں بھی نہیں، اس کے ایک قصبے دیوبند میں اتنے کلمہ گو مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو سکیں گے. یہ گویا کسی فرشتے نے میرے کان میں کہہ دیا کہ اس مجمع کو دیکھو اور مقابلہ کرو اور قرآن مجید کی آیت کو یاد کرو جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی، مکہ معظمہ کی حالت کو سامنے لا کر اور اس کی تصویر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
اے مدینے کے مسلمانوں، ان کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی، ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ اس وقت کہا گیا ہے جب مسلمانوں کی تعداد چند ہزار کی تھی، وہ وقت یاد کرو، اذن تم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تھوڑے تھے، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم کو کمزور بنا دیا گیا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تم اس ڈرتے تھے کہ کہیں چیل کی طرح چیل گوشت کا ٹکڑا اڑا کر کے لے جاتی ہے۔ کوئی بچہ مارکیٹ سے گوشت لے کر کے آئے اپنے گھر میں پکانے کے لیے، اس کو بھیجا گیا ہو کہ میاں جا کر گوشت لے آؤ، اور وہ لا رہا ہو، لاؤ باری لڑکا ہو، ہاتھ میں گوشت کسی کپڑے میں یا کسی پتے میں رکھا ہوا ہو، اس کو ہر وقت یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ چیل آئے اس کو اچک کر کے لے جائے۔ یہ تمہاری کیفیت تھی کہ یہ دنیا کے شاہین و شہباز اور دنیا کے بڑے بڑے یہ شکار کرنے والے پرندے یہ تم کو اس طرح سے اڑا کر نہ لے جائیں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، یہاں پر عربی کے لفظ تخطف کا استعمال ہوا ہے۔ تخطف کے معنی جھپٹا مار لینا، اچک کر لے جانا، اڑا کر لے جانا۔ مسلمانوں کی حالت یہی تھی کہ ایک لقمہ تر تھے، وہ کوئی بھی طاقت بڑی دنیا کی روم اور ایران کی شہنشاہیوں کو چھوڑیے، رومن امپائر کو، پرشین امپائر کو چھوڑیے، جزیرۃ العرب میں اور حجاز میں بھی نہیں، صرف قریش کا قبیلہ کافی تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے یہ ان کے چراغ کو بجھا دے، گل کرتے، پھونک مار کر کے گل کرتے۔ اور قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لفظ تصویر کھینچتے ہیں، یہ لفظ جو خالی ادبی اور بلاغت کے الفاظ نہیں، وہ تو ہے اعجاز ہے قرآن کا، لیکن یہ تصویر ہے، سچی تصویر ہے کہ حالت یہی تھی کہ مسلمانوں کا چراغ زندگی اور اسلام کا چراغ نور ہر وقت گل کیا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیے ہیں بافواہہم، پنکھے کی بھی ضرورت نہیں کہ پنکھا جل کر اس کو بجھا دیا جائے، موت کی پھونک سے اس کو بجھایا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، سوال کیے، سوال کیے، میرا علیہ اس طرح سے الفاظ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا چراغ زندگی ایک موت سے بچائیے۔ یہ حقیقی تصویر ہے جو قرآن مجید میں مسلمانوں کی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت کو خدشہ لگا تھا، دھوکہ لگا تھا کہ یتخطفکم الناس، کہ کوئی شاہین و شہباز میں کوئی چیل آئے اور تم کو جھپٹ کر لے جائے، جھپٹا مار کر تم کو اور اڑا کر لے جائے، اور جو بچے کو ذرا تم دیکھتے کہ دیکھ کر ہو جاؤ، ہو گئی ہے ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر مارا گیا، ان کو پناہ دی، بھائی دفعہ مدد لی، اور اپنی نسل کے خداوندی سے آسمانی مدد کے ذریعے تمہاری تعریف فرمائی، اور طیبات ایسے نہیں بلکہ ترقا اللہ تعالیٰ نے طیبات کی طرف بہت عام ہے، اور درست کو لے کر اختیار تقریب کو لے کر اور تقریب کے ضلع میں جو عزتیں ہوتی ہیں، جو اعزاز ہوتے ہیں، جو رساتے ہوتے ہیں، جو بلندیاں ہوتی ہیں، جو اختیارات ہوتے ہیں، جو آزادیاں ہوتی ہیں، جو قانون سازی کی طاقت ہوتی ہے، جو عزت اور کارروائیں ہوتی ہے، یہ سب کے ساتھ یہ سب تجربات میں آتا ہے۔ تجربات لعلکم تشکرون، کہ شاید تم اس پر شکر کرو تو شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے انسانوں کا یہ جنگل دیکھ رہا ہوں، انسانوں کے سمندر دیکھ رہا ہوں، اور یہ اس وقت یاد کر رہا ہوں جب 1000 مسلمانوں کو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان جتایا تھا، تو آج ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے میں، ایک قریے میں، ایک آواز پر، ایک خاتون کی ایک آواز پر اتنے انسانوں کو جمع کر دیا ہے، کہاں کہاں سے، دنیا کے کیسے دور دراز دیشوں سے، کتنے ملکوں سے ایک نظر آپ اگر اٹھا کر ڈالیے، دیکھیے کہ جو مقبول تھے وہ یہاں آئے ہیں، پیاسے کے پاس آیا ہے، مدینے سے لوگ یہاں موجود،
کتنے آدمی ان کو دیکھے وہ آتے درستی تھی اور ہم برف گزار دیے کہیں ایک جگہ عرفات کا ہوا کہیں نہیں کی ملنے کی. آج اللہ تعالیٰ میدان عرفات کا ایک نقشہ اگر کھڑا کر نہ ہو میرا مشکور کرتا ہوں کہ میدان عرفات کا ایک نقشہ یہاں بتا دیا. یہ کیا طاقت تھی؟ یہ وہی طاقت تھی، اسی طاقت کی جلوہ نمانی تھی. واقعی اللہ سب ہر چیزوں کو پریشان ہمارا سمجھان واقعی مسلم سب سے خیال ہوں وہ وسیع صاحب ابراہیمی کی اور ابراہیمی کی کوشش ہے. آپ بہت مسلمان ہونا ہے مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو سب ابراہیمی اور سب محمدی کی کوشش ہے. مدرسے میں جمع ہوتے ہیں تو سب ابراہیمی ہے ادارے محمدی کی کوشش ہے. کوئی ہمارے آپ کے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کی آپ کو بنانے کی. کوئی یہاں آپ کے لیے نالج کی چیز نہیں یہ کوئی سی طاقت کا کرتے ہے جو بڑے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے مبارک سے بلند ہوئی کہ محمد علیہ السلام کو وہ مبارک سے بلند ہوئی. اور آج بھی اس آواز سے وہ طاقت سے اگر مسلمان سمجھ لے کہ دنیا کی کسی آواز میں وہ طاقت نہیں. اقوام متحدہ سودار کیا سودار مرے. اقوام متحدہ سودار کیا سودار مرے. امریکہ فنا کے گھاٹ سے اتر جائے روس فنا کے گھاٹ سے اتر جائے اور اللہ تعالیٰ کو حیات لوگ اور سینکڑوں ان کی سکتے ہو جب بھی ان کے بڑے سے بڑے سمجھتے کہ وہ ان کی آواز میں وہ طاقت نہیں. جو اب بھی اسلام کی آواز میں طاقت ہے، ایمان کی میرا میں طاقت ہے. اور جو آج بھی اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں سے مخلوقی آخر پاروں کو میرے اتحاد کو خریدتا ہے. اس طریقے سے آج بھی اس آواز میں وہ کوشش ہے اور آج بھی اس آواز میں مسیحائی ہے اور آج بھی اس آواز میں وہ توانائی ہے جس دنیا کی چیز نہیں ہے. مگر کیا ہم اور آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں؟ آج آپ یہاں آئے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا چیز تھی جس نے کہ قدیم تعداد کو کثیر تعداد کو غالب کیا. وہ کیا چیز تھی جس میں جو حقیقتی انسانوں کو میں نے کہا تھا وہاں کی تقریر میں عربوں کو خطاب کرتے کہا تھا کہ اللہ نے راستے سے تم کو کل 100 بنا دیا. اب 4 مرتبہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ میں تھے سب آپ کو اللہ نے اسلام کے تصویر میں عطا فرمایا. آپ کیا تھے؟ آپ ہندوستان میں کیا کن چیزوں کی پرستش کر رہے تھے؟ آپ کن طاقتوں کے سامنے جھک رہے تھے؟ آپ دریاؤں کے پرستار تھے، آپ درختوں کے پرستار تھے، آپ اپنے سے بڑی ہر طاقت کے پرستار تھے. دنیا نے ہر چیز آپ کے لیے معمول آپ کو اس پہلے دنیا سے نکالا جس نے آپ کو اس سفارتوں سے ان تشکیلوں سے اور ان ضرورتوں سے اور ان جہالتوں سے آپ کو نکالا. السلام کی دعوت کی جو آخری طور پر اور آخری زمانے تک کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو پہنچی. اگر اربوں پر یہ احسان ایک مرتبہ ہے اور میں نے احسان ایسا دکھلایا جیسے کہ 100 مرتبہ ہو اور اب بھی جب ان کو خطاب کرے گا تو یہ خطاب کرے گا ان کا بردان پکڑ کر خطاب کرتا ہوں اور یہ رکھتی ہے اور آگے کرتی ہے کہ لوگوں نے ان کو جھگڑا وہی گئے جب میں نے ان کو پکارا انہوں نے آواز دی اور انہوں نے اس کا اس طرح احتساب کیا جیسے کہ ایک محتسب کرتا ہے. اسی میخانے کا ایک ادنا میں خار ہوں میں اسی ضیا خانے کا ایک ادنا ذرہ ہوں جو اس روشنی سے چمک اٹھا ہے. مجھے کیا حق تھا لیکن اسلام کا وہ حصہ اس نے کہہ دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور ان کی عالی درجی کے ہونے میں ہر مسئلہ میں نے احتساب کو برداشت کیا. تو میں جب ان سے کہوں گا تو یہی کہوں گا کہ تم کو سب کچھ اسلام سے ملا. لیکن آج میں آپ سے کہتا ہوں اگر ان سے 1 مرتبہ کہتا ہوں تو آپ سے 10 مرتبہ کہوں گا آپ سے 100 مرتبہ کہوں گا کہ آپ خود بھی یاد کیجئے کہ آپ کہاں سے اللہ نے آپ کو کہاں پہنچا دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں آپ اپنی حقیقی آپ اپنی عظمت کے راز آئے کیسی کیسی آندیاں چلی کیسے کیسے سیلاب آئے. ایک ہندوستانی کی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں یہ فلسفہ تاریخ کا ایک معمہ ہے. فلسفہ تاریخ کا ایک معمہ ہے کہ یہ زمین جس کو افکار الارض حالی افکار العمر کہا ہے. مولانا حالی جیسے مبصر نے اس ہندوستان کو ہندوستانی تہذیب کو اور اس ہندوستان کے مزاج کو افکار العمر کہا ہے. جہاں جو قوم آئی تحلیل ہو گئی جہاں وہ قوم آئی اس نے اپنی شخصیت کھو دی
اپنے تخصصات امتیازات مٹا دیے اور ہر قدر کا نمک کا منظر سامنے آتا رہا. اس کالے نمک میں نہ آریائی نسلیں باقی نہیں اور نہ بعد کی دوسری نسلیں باقی نہیں. یہاں جو آیا وہ ایک رنگ میں ہم رنگ ہو گیا. لیکن وہ کیا چیز تھی اس نے آپ کو اپنی تشخص کے ساتھ باقی رکھا ہے. وہ ہے وہی عقیدہ توحید, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھامنا, وہی آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کو اقرار کرنا, اس کے سامنے اس کے مقابلے کی ہر طاقت کا انکار کرنا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق غلامی, آپ کی محبت کا شوق اپنے گلے میں ڈالنا. اسی چیز نے اس وقت تک ملت اسلامیہ انڈیا کی اس وقت تک حفاظت کی ہے. آج ہم اس قابل ہوئے ہیں, اپنے حضرات اس قابل ہوئے ہیں کہ اس منظر کو دیکھیں. میں نے اس سے پہلے کہا کہ ہم اس مہینے کو اس لیے جمع کرتے ہیں ان سے کہے کہ استادوں, اے ہمارے معلموں, اے ہمارے مرشدوں, تم نے جو سبق پڑھایا تھا, تم نے جو اپنے یہاں مبلغ بھیجے تھے ہندوستان میں, ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم نااہل اور ہم کنڈا نا تراش شاگرد نہیں ثابت ہوئے. ہم نے وہ سبق کو اپنے سینے سے لگایا. محمد قاسم ثقفی ہو یا وہ نبی اسلام ہو جو عرب سے بڑا راستہ ہے, یا ترکستان افغانستان کے چکر کاٹ کر آئے, وہ جو توحید کا سبق لے کر آئے تھے وہ ہم نے اس کو یاد رکھا ہے. ہمارا سبق سن لو, ہم نے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم ان کو اپنا سبق سنائیں. اور یہ زبان ہاتھ سے سن رہے ہیں, زبان کان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ اکبر. وہ ہندوستان اس کے متعلق ہم کیا کیا سنا کرتے تھے. آج وہاں اتنے غیور مسلمان, وہاں اتنے اسلام کے اسلام کے اتنے پروانے اسلام کی شمع پر اس طرح سے جمع ہو جاتے ہیں. علم کی شمع پر, دین کی شمع پر اتنے پروانے جمع ہو سکتے ہیں. ہم ان کو تماشا دکھانے کے لیے نہیں رہے, خاصا وکلا. ہم ان کو صاف میں کہہ دوں اور مجھے حق ہے دارالعلوم دیوبند کے ایک فیض یافتہ, ایک ادنا فیض یافتہ کی حیثیت سے کہ ہم ان کو صرف دارالعلوم دیوبند کی تاریخ سنانے کے لیے نہیں لائے. ہم اپنے بزرگوں کی عظمت کے کارنامے اور ان کے شاہنامے سنانے کے لیے ان کو نہیں لائے. یہ خیانت ہوگی اور میں ان کے مقام کو اور دیوبند کے ارکان شورا میں ایک حقیر اس کا ایک حکم میں بھی ہوں, ان کے مقام کے اتنے لوگوں کو ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ صرف سنے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ہمارے بزرگوں نے یہ کارنامے انجام دیے. نہیں, ہم نے ان کو اس لیے بلایا سنائے جو میں نے ابھی بنارس سے پڑھ کر سنائے تھے. سنائے وفا کسانو ہا ففاقت, سنائے وفا کسانو ہا ففاقت, غرس الفاب غارسہ فطابا. سنائے وفا کسانو ہا ففاقت, وغرس الفاب غارسہ فطابا. وكنا كالسهام إذا أصابت مراميها أصابت. ابو فراس الحمدانی کہتا ہے عربی کا شامی شاعر جس کو بھی خطاب کر کہتا ہو, لیکن میں ان کو خطاب کر کے کہتا ہوں صنائع وفا کسانع وفاقت. کارنامے جن کے بنانے والے, جن کے پیش کرنے والے بڑے عالی مرتبہ تھے, وہ کارنامے بڑے روشن ہیں. غرس الباب غارسہ فطابا, اپنے پودا جس کا لگانے والا بڑا کریم, بڑا شریف اور بڑا عالی استعداد تھا, وہ پودا بھی خوب کامیاب نکلا اور خوب اس نے اپنے برگوں کو خوب سے برگزار لایا. وَكُنَّا كَالسِّهَامِ إِذَا أَصَابَتْ, اور ہم تو تیر تھے کہ جب تیر انداز نے کمان میں جوڑ کر ان تیروں کو چلایا اور وہ اپنے نشان پر بیٹھے تو تیروں کی تعریف نہیں, تیر انداز کی تعریف ہے. آپ تیر انداز ہیں, وہ آپ کے تیر ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ تیر نشانے پر بیٹھے یا نہیں. حضرات, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے عظمت کے, اپنے خلوص کے, کہ آپ کیوں اس وقت تک باقی رہے. میں نے کہا کہ یہ زمین اقوال امم ہے, یہ ہماری زمین ہندوستان کے اقوال امم ہے. اس نے کسی بڑی سی بڑی تہذیب کو, کسی بڑی سی بڑی فاتح تہذیب کو بھی پتہ کیے بغیر نہیں چھوڑا. وہ کیا راز ہے کہ ہم اور آپ آج بھی اسلام کی دولت کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں, اور آج بھی ہم مسلمان ہیں, اور ہم کو اصرار ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے پورے اسلامی امتیازات کے ساتھ, پورے اسلامی تشخصات کے ساتھ باقی رہیں. حرام ہے زندگی, لعنت ہے زندگی پر
وہ کتے کی طرح اس طرح گزرے کہ راتب مہیا کر دو اور ہماری حفاظت کرو، کوئی مارے نہیں اور ہم خوش ہیں. ہم ایسی زندگی سے انکار کرتے ہیں، 100 بار انکار کرتے ہیں. ہجرت کا فلسفہ کیا ہے؟ ہجرت کا حکم شرعی کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ جہاں اسلام کے احکام پر عمل نہ ہو سکے وہ زمین کو چھوڑ دینا فرض ہے اور واجب ہے. ہم اس ملک میں اس حالت میں ہرگز نہیں رہ سکتے کہ ہم اپنے تمام تشخصات سے، اپنے عقائد سے، مادھوی امتیاز عقائد سے، عقیدہ توحید سے، عقیدہ رسالت سے، عقیدہ ایمان بالآخرت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سنت پر چلنے کی جذبے سے ہم خالی اور عاری ہو جائیں. ہمیں یہ سرزمین نہیں جو ہمارے بزرگوں نے مکے میں رہنے سے انکار کر دیا اور مدینے ہجرت کر گئے اور اللہ کا سب سے محبوب بندہ، اللہ کی سب سے محبوب سرزمین سے، اللہ کا سب سے محبوب بیٹھ کے دیکھنے سے اس نے انکار کر دیا اور جو مدینے کی طرف ہجرت کی تو تب ابھی پھر دوسروں کا کیا ذکر ہے؟ ہم ایسی زمین میں نہیں رہ سکتے. ہم صاف اعلان کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے زندگیوں سے اعلان کریں کہ آپ کتے کی زندگی پر راضی نہیں، آپ بیل کی زندگی پر راضی نہیں، آپ گدھے کی زندگی پر راضی نہیں، جن کو صرف راتب چاہیے، جن کو صرف چارہ پانی چاہیے، جن کو صرف سیکورٹی چاہیے کہ ان کو کوئی چھوڑے نہیں مارے نہیں. ہم اس زمین میں اذانوں کے ساتھ رہیں گے، نمازوں کے ساتھ رہیں گے نہیں، بلکہ ہم تراویح تک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم اگر کوئی ہمیں روکے تو اشراق و تہجد پر ہم اصرار کریں گے. ہم ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں گے. کسی ایک نقص سے، کسی ایک نقطے سے ہم دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. لیکن میرے عزیزوں، آج اس سے بہتر کوئی موقع نہیں. آج یہاں قائدین ملت جمع ہے، آج یہاں مسلمانوں کے دل و دماغ جمع ہے، آج یہاں مسلم مجلس مشاورت اور پرکرما بورڈ کے دائی یہاں جمع ہے اور علماء دیوبند جن کا فتویٰ کہ قرآن دلوت کی طرح چلتا ہے اور الحمدللہ ہمیں کہنے فخر محسوس ہوتا ہے. یہاں سے لے کر سوران تک، ترکستان تک یہاں کا فتویٰ چلتا ہے اور مسلمان اس تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک کہ علماء دیوبند کا فتویٰ ان کے سامنے لایا جائے. میں حضرات کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ آپ بھی یہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیں. یہ ہے اس اجتماع کی اصل قدر و قیمت، یہ ہے اس اجتماع کا پیغام کہ اللہ تمہیں کے لیے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں، تو اپنی طاقت سے حاصلہ ہو، تو اپنی دولت سے حاصلہ ہو جو اللہ نے تم کو دی. اپنے من میں ڈوب کر تازہ چراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کر تازہ چراغے زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آپ یہ ساتھ سے احساس کیجیے، مسئلہ ایک مدرسے کا نہیں، مسئلہ ایک جامعہ کا نہیں، مسئلہ ایک ادارے کا نہیں، مسئلہ ایک مکتب خیال کا نہیں، مسئلہ کچھ عمارتوں کی تکمیل کا نہیں، مسئلہ کچھ منصوبوں کے تحریر کے باقی رکھنے کا ہے، مسئلہ اسلامی شخصیت کے تحفظ کا ہے، مسئلہ اس ملک کی قیادت کرنے کا ہے. آپ کو اس ملک کی قیادت کرنی ہے. آپ کو خدا نے اس ملک میں اس میں نہیں بھیجا کہ آپ پسرے ہو، آپ راشیہ بردار ہو، آپ دوسروں کے اشارے کو دیکھے، اس کے نگاہ اور عدل کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ آپ ملک کس رخ پر جا رہا ہے. نہیں، اس کی بالکل ضرورت نہیں کہ ملک کس رخ پر جا رہا ہے. ہم قومی دھارے سے حاصل نہیں، ہم قومی دھارے کو نہیں جانتے کیا ہوتا ہے. ہم انسانیت کے دھارے کو جانتے ہیں، ہم نجات انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں، ہم ہدایت انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں، ہم قیادت انسانی کے دھارے کو جانتے ہیں. آپ دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیے گئے، آپ دوسروں کے پیچھے چلنے کے لیے ہر بھی میں پیدا کیے گئے. یہ مسلمان کے لیے ادارے حیثیت عرفی ہے، یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی توہین ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے. آپ کو بتانا چاہیے کہ زمانے میں کیا کرنا ہے. آپ کو بتانا چاہیے کہ ملک کو کس راستے سے چلنا ہے. آپ کو بتانا چاہیے کہ ملک کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے، ملک کس طرح بچ سکتا ہے. آج ملک ڈوبنے کے لیے تیار ہے. آج ملک خودکشی کے لیے قسم کھا چکا ہے. وہ خودکشی کے لیے کپڑے سمیٹ رہا ہے، چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہے. آپ کے خندق میں، ہلاکت کے خندق میں. اور اس وقت اگر کوئی اس ملک کو بچا سکتا ہے، میں صاف کہتا ہوں، اس ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. اور اگر اس سے زیادہ کوئی بڑا ڈنکا ملتا تو اس پر چوٹ لگاتا. اور کاج کے ڈنکے پر چوٹ لگانے سے کیا فائدہ؟ میں آپ کے دلوں پر چوٹ لگا سکتا، میں آپ کے دماغوں پر چوٹ لگا سکتا. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس ملک کو کس طرح آپ بچا سکتے ہیں. اس ملک کو آپ کے پاس عقیدہ توحید ہے،
آپ کے پاس اصول مساوات انسانی ہے، آپ کے پاس عدل اجتماعی کا پورا نظام ہے، آپ کے پاس ایمان بالآخرت ہے، آپ ہے کہ جب دنیا دکھ رہی ہو، پیسے کھوٹے پیسوں میں یہ سب دکھ رہا ہو، یوسف عزیز کھوٹے پیسوں میں بیچا جا رہا ہو، اور برادران یوسف اس کو بیچ رہے ہو، اور یہ ملک ایک یوسف عزیز ہے جس کو برادران یوسف بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ ہے جو ہر قیمت سے ڈالا کر ہے، آپ یہ جو ہر سودے سے ڈالا کر ہے، آپ یہ جو آخرت پر یہ نظر رکھتے ہیں، آپ یہ جو صدق ملکی ورکت ملت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ یہ جو علاقے المتقین پر ایمان رکھتے ہیں، علاقے القوم نہیں، علاقے السروا نہیں، علاقے العادت نہیں، علاقے الاکثریہ نہیں، علاقے یہ اموال نہیں، علاقے الانتخابات نہیں، علاقے فوجت الانتخابات نہیں، علاقے یہ قیادت البرلمان نہیں، علاقے للمتقین. یہ حقیقت جیسے آج سے 1350 برس 1400 برس پہلے یہ حقیقت عالم آشکارا تھی، یہ حقیقت ثابتہ تھی، ویسے آج بھی ہے، اور دنیا کو آج بھی کل ماننا پڑے گا. امریکہ ڈوب رہا ہے، روس ڈوب رہا ہے، یہ بڑے بڑے دولت ملک ڈوب رہے ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک میں کچھ بہتر حالت میں نہیں ہے. اور یہ میں اس لیے آپ کے سامنے اردو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اسے ڈرتا ہوں، میں نے اسے 50 مرتبہ اور 100 مرتبہ کہا ہے کہ یہ عرب ملکوں کو لن فقراخ کیا آنے کی بلاکن اخاف اور سب فتح آنے کو مل گئی میں آئے تو تنافس ہوا کما تنافس ہوا تو ہمیشہ تم کما ہے تم. اس کو میں نے مدینے میں کہا، اس کو میں نے مکے میں کہا، اس کو میں نے کویت میں کہا، اس کو میں نے دوحہ میں کہا، اس کو میں نے ہر جگہ کہا. تیری آواز مکے اور مدینے ہر جگہ یہ سزا لگائی کہ جو دولت کے فلسفے پر ایمان لائے، جو طاقت کے فلسفے پر ایمان لائے، جو ہر چاہتے سورج کا پجاری بن جائے، سورج جو بھی چاہتا سورج اس کے ہم پجاری ہے، وہ ڈوب کر رہے گا تو وہ کوئی بچا نہیں سکتا. پھر سے خریداری ہو یا آرابی والا گھر، پھر سے خریداری ہو یا آرابی والا گھر، کوئی نہیں بچ سکتا. بچے گا وہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کے آخری رسول پر ایمان رکھتا ہے، جو شریعت کو دائمی سمجھتا ہے، جو ان حکم اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو علامت اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہی بچے گا. اور اس ملک ہندوستان میں جو قوموں کا مدفن ہے، تہذیبوں کا مدفن ہے، اس میں ایک زندہ عنصر آپ کا ہے. اگر آپ اپنے خصائص اپنے اندر پیدا کر لیں تو آج دنیا میں کوئی آپ کے لیے چیلنج نہیں، میں کسی چیلنج کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اگر آپ کے اندر وہاں تمہیں آلو نہیں کن تم مومنین، ہم تمہیں آلو نہیں کن تم مومنین، اگر آپ کے اندر ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی وہی ہو آج بھی یہ کہہ سکتی ہے انداز گلتا پیدا، آج بھی عادت نمود سرد ہو جائے گی بلکہ برد و سلامت بن جائے گی. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے اپنے شاید حضور سے تجاوز کیا، لیکن میرا قصور نہیں، معاف کیجیے کہ اس لگنے کا قصور ہے، اس تعداد کا قصور ہے، اس منظر کا قصور ہے. میں کیا کروں کہ میں دیکھ کے توڑ گیا اس مجمے کو، یہ مجموعہ کم ملے گا. میدان عرفات میں وہاں کے عبادت سے وہاں کا مقصد عبادت ہے، دعا ہے، ارتحال ہے. تو یہ اتنا بڑا مجموعہ مجھے آپ جو تھوڑی سی زندگی باقی رہ گئی ہے، کتنے دن اور میں اس دنیا میں زندہ ہوں، مجھے یہ مجموعہ کہاں ملے گا؟ میں کیوں نہ اپنے دل کو، اپنے دل نکال کر، کلیجہ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دوں. میرے عزیزوں اور دوستوں، عہد کر کے جاؤ یہاں سے. اور میں پورے رسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا یہی پیغام ہے، ان کی روح کا یہی پیغام ہے. حضرت شیخ الہند اسی میں بھٹکتے اور جلتے رہے، اور حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاص طرز پر، اور حکیم الامت حضرت تھانوی اپنے خاص طرز کے ساتھ انہی کے لیے ہمیشہ سوزا اور لرزا رہے کہ ہندوستان مسلمان اپنی خصوصیات کے ساتھ باقی رہے. یہی دیوبند کا اصل پیغام ہے. توحید و سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھو، اختلافی مسائل چھوڑنے کے بجائے اور توحید و سنت کو پورا زور دو. یہ دیوبند کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اختلافی مسائل عوام کے سامنے اختلافی مسائل نہیں لائے. انہوں نے سرمایہ ملت کو بچانے کی مدد خسانی کی وراثت میں سرمایہ وہ ہند نے سرمایہ ملت کے لیے گیبان اللہ نے در وقت کیا جس کو خبردار. یہ دیوبند وارث ہے مدد خسانی کا. اگر نہیں سمجھتا تو اس کو سمجھنا چاہیے، میرا مقام نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مدد خسانی کا وارث ہے. جیسے
حکیم الامت شاہ ولی اللہ کا وارث ہے. الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاہ ولی اللہ کا دبستان ہے. اور یہ سب مختلف بزرگوں میں سے ایک بھی اس میں ذرا کوئی کلام نہیں کرے گا کہ دراصل یہ شاہ ولی اللہ جو نبی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب فکر ہے جو دیوبند کی شکل میں اس وقت قائم ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں جہاں جہاں صحیح مسلک درسگاہیں وہ سب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شمع فروزہ کہ یہ سب اس کے تجلیات ہیں. حضرات بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے عہد کر کے جائیے کہ آپ کو کتاب و سنت کی ہر چیز اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوگی. آپ اس پر بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہیے. آپ قائد کا مقام اپنے لیے اختیار کیجیے. آپ یہ سمجھیے کہ آپ کی حیثیت ملک میں قائد کی ہے. میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ میں یہ سنوں کہ مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے. کون ہے وہ کہنے والا جو کہ یہ کہے؟ کس کا مقام ہے کہ یہ کہے کہ مسلمانوں کو کیا محمد عربی کے بعد کوئی اور پیغمبر پیدا ہوگا؟ کیا کتاب اللہ کے بعد کوئی اور کتاب آسمان سے نازل ہوگی؟ کیا شریعت محمدی کے بعد کوئی اور شریعت آئی ہے؟ کس کا یہ مقام ہے؟ کس کا یہ منہ ہے؟ کس کا یہ حوصلہ ہے کہ ہم سے یہ کہے تم یہ نہیں کرتے تم یہ نہیں کرتے؟ ہم سے کہنے والا اللہ ہے. ہم سے کہنے والا اس کا رسول ہے. ہم سے کہنے ہمارا حساب کرنے والی ہماری کتاب آسمانی ہے اور سنت رسول اللہ ہے. بس اگر آپ ان خصوصیات کے ساتھ اس ملک میں ہیں تو انشاءاللہ آپ عزت کے ساتھ ہیں. سرخرو ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اس وقت ملک بد اخلاقی کے ضمیر فروشی کے بداخلاقی اور ضمیر فروشی کے اور انسانیت کشی کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. ملک ڈوب رہا ہے, دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. آپ ہی ہیں ہندوستان میں کیا پورے ایشیا میں جو آپ بچا سکتے ہیں. آپ اصول کی بات کہیے, آپ اللہ اور رسول کی بات کہیے, آپ خدا لگتی کہیے. آپ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نیلام کی منڈی میں آپ بھی اتر آئے اور اپنا سودا کرانے لگے کہ ہماری بولی بولی جائے اور آپ انتظار میں رہیں کون آپ کا خریدار ہے. اللہ کے سوا آپ کا کوئی خریدار نہیں ہو سکتا. آپ وہ متائے نایاب ہے کہ اللہ کے سوا آپ کی خریداری کوئی حوصلہ نہیں کر سکتا. پھر آپ کو دیکھنے کا اس میں دستاری فضیلت ملنے والی اس میں صاف کہہ دوں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اختلافی مسائل فکری مسائل کے بجائے توحید و سنت پر اپنی پوری توجہ مرکوز کی. اور یہ وہ ہمیں کہنے بات نہیں سمجھتا کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی اور حضرت سیدنا سید احمد شریف کے ذریعے سے اس کو ملی اور اس کو ابھی تک عزیز ہے. دیوبند کی 4 خصوصیات ایسے لیجیے. ایک تجھے کہ عقیدہ توحید میں بالکل بے آمیز عقیدہ توحید. دوسرے اتباع سنت میں بالکل کھڑے. اور تیسرے تعلق مع اللہ کی فکر کرنے والے. اور چوتھے اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ رکھنے والے. یہ 4 عناصر ہیں. یہ 4 عناصر تو بنتا ہے مسلمان. میں کہتا ہوں 4 عناصر تو بنتا ہے دیوبندی. ایک عقیدہ توحید جس میں کوئی شائبہ شرک اور ہمارے فضلہ لوح پر لکھ لیں. اور دوسری بات کیا ہے اتباع سنت کا جذبہ اور فکر. اور تیسری بات کیا ہے تعلق مع اللہ کی کوشش, نسبت مع اللہ کے ذکر اور حضوری حاصل ہو اور آخرت کا خیال غالب رہے اور ایمان و احتساب کا جذبہ کبھی ساتھ رکھو. اور چوتھی چیز اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ کہ جس شکل میں بھی ہو ہمیں اعلاء کلمۃ اللہ کی کوشش کریں. یہ 4 عناصر مل جائیں تو دیوبندی بنتا ہے. اور ان میں سے کوئی عنصر اگر اس میں سے کم ہو جائے تو وہ دیوبندیت ناقص. بس یہ اس کا یہ سمجھیے شعار ہے, حصہ ہے, جس سے کوئی فضرائی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. آپ بھی یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ عقیدہ توحید کو دل سے سینے سے لگانا ہے. اور یہ جو آپ کے گرد و پیش جو شرک کا دھارا بہ رہا ہے وطنیت ساتواں کا کھلی ہوئی یعنی غیر اللہ کو نافع اور دار سمجھنا, غیر اللہ کو متصرف الکائنات سمجھنا, غیر اللہ کی رضا کو سمجھنا کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اس سے سعادتیں ملتی ہیں. اس عقیدے سے آپ دور رہیں. توحید پر آپ قائم رہیں, مستقیم رہیں. اتباع سنت کا آپ کے اندر جذبہ ہو, فرائض کی آپ کے اندر پابندی ہو اور خاص طور پر نماز کی. اور اس کے بعد پھر تیسری چیز یہ کہ تعلق مع اللہ کی کوشش کرتے رہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ
عبد و معبود کا تعلق ہو، طالب و مطلوب کا تعلق ہو، ذاکر و مذکور کا تعلق ہو، بلکہ محب و محبوب کا تعلق ہو. یہ تعلق آپ کا جو حاوی ہو آپ کے دل و دماغ اور آپ کے تمام اعصاب پر، وہ تعلق اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کی کوشش. بس میں ان الفاظ پر اپنی جرات کی معافی مانگتے ہوئے اپنے ان بزرگوں سے جن کے سامنے میرا یہ مقام نہیں تھا کہ میں یہ اس طرح تقریر کروں، میں آپ کی گزارش ختم کرتا ہوں. دینی، علمی و اصلاحی کیسٹوں و سیڈیز کا واحد مرکز پیام یونیک کیسٹ سیریز، دکان نمبر 7 اور 9 شباب مارکیٹ ندوہ روڈ لکھنؤ.